السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین، والصلاة والسلام علی نبینا وحبیبنا وطبیبنا ومولانا وملجانا جد الحسن والحسین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پیارے پیارے نمازیوں، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ پیارے آقا کے بارگاہ میں درود شریف کا تحفہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں اور پڑھے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سفر المظفر کا مبارک مہینہ ہے۔ اس سے پہلے جو محرم الحرام شریف کا مہینہ گزرا، وہ بھی مہینہ پیارے رسول کے پیارے نواسے امام حسین کا مہینہ تھا، جس میں یزیدیوں نے امام حسین کو بھوکا پیاسا، ان کے گھر والوں کو، ان کے عاشقوں کو، ان کے ماننے والوں کو کربلا کی سرزمین پر بھوکا پیاسا شہید کیا تھا۔ اسی طرح اس مہینے میں بھی امام حسین کے بڑے بھائی امام حسن علیہ السلام کو زہر دے کر ظالموں نے انہیں شہید کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، اور یہ وہی مبارک مہینہ ہے کہ اسی مہینے میں یزید امام حسین کے گھر والوں کو اور ان کے رفقا کو جو کربلا سے بچ گئے تھے، تو انہیں اسی مبارک مہینے میں دمشق سے واپس مدینہ بھیجا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چونکہ میں نے آج اپنا موضوع کچھ الگ چنا ہے، کیونکہ لوگوں کے اعتراض تھے کہ بے شمار نوجوان ایسے ہیں تو اپنے والدین کی عزت نہیں کرتے، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں، لہٰذا اس پر بھی کچھ بول دیا جائے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جمعہ کا وقت ہے اور وقت بہت کم رہتا ہے، لہٰذا اس کم وقت میں اپنی بات کو تیزی کے ساتھ سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے صاف طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، حکم دے دیا کہ عبادت صرف میری ہوگی، یعنی عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور خدمت ماں باپ کی ہوگی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے اور حکم ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں نے تلاوتیں کی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تمام عقل مندوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ کوئی بھی گفتگو کی جائے یا کوئی بھی تحریر لکھی جائے تو اپنے موضوع پر باتیں ہوں، اپنے موضوع پر، اپنے ٹاپک پر باتیں ہوں، لیکن جب قرآن عظیم ہم اٹھاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جہاں رب اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے، اس کے فوراً بعد ہمارے اور آپ کے والدین کی خدمت کا ذکر کر رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں؟ کیونکہ ہما شما کے کلام میں، ہما شما کی باتوں میں یہ معیار دیکھا جاتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ انسان اپنے موضوع پر بات کر رہا ہے یا نہیں، یا ادھر سے ادھر دائیں بائیں کر رہا ہے۔ اگر کوئی ادھر سے ادھر باتیں کرتا ہے اس موضوع سے اس موضوع پر، تو اہل علم ہوشیار لوگ اسے اچھا نہیں مانتے ہیں، بلکہ اسے خراب مانتے ہیں کہ یہ ایک موضوع پر باتیں نہیں کر رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ لہٰذا قرآن جو کہ تمام کتابوں کا بادشاہ ہے، دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے افضل والا قرآن ہے، تو اس میں تو اور زیادہ یہ چیز دیکھی جانی چاہیے کہ بات ایک موضوع پر ہو، گفتگو اپنے موضوع پر ہے۔ لیکن جب قرآن کی آیت ہم دیکھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو دماغ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، جہاں خدا اپنی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے، فوراً اس کے بعد ماں باپ کی خدمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ہم رب کی رحمت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اے مالک و مولا، چونکہ ہم انسان ہیں، ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، آخر اس پہ حکمت کیا ہے، اس میں عقل مندی کیا ہے؟
معاذ اللہ ہم خدا کے کلام پر اعتراض نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھنے سے قاصر ہیں کہ جہاں رب اپنی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے اس کے فوراً بعد ہمارے اور آپ کے والدین کی خدمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو رب کی رحمت کی طرف سے یہی جواب ملے گا کہ اے میرے بندو، شاید تم رب کی مصلحت کو نہ جان سکے۔ رب یہاں اپنے بندوں کے ماں باپ یعنی ہمارے اور آپ کے والدین کی عظمت کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھ لو پیارے بندو کہ والدین کا مقام کتنا بلند ہے، والدین کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، کہ جہاں رب اپنی عبادت کا ذکر فرما رہا ہے اس کے ترنت یعنی اس کے فوراً بعد اللہ تیرے ماں باپ کی خدمت کا ذکر کر رہا ہے۔ لہٰذا ماں باپ کو معمولی نہ سمجھنا، تو رب کی رحمت سے رحمت بھرا جواب آئے گا کہ اے میرے بندو تو میری رحمت کو شاید سمجھ نہیں پائے۔ رب یہاں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ والدین کا مقام بہت بلند ہے، ماں باپ کا مقام بہت اعلیٰ ہے، کہ جب جذبہ عبادت پیدا ہو تو عبادت رب کی کر لیا کر، اور جب جذبہ خدمت پیدا ہو تو خدمت ماں باپ کی کر لیا کر۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف میری ہوگی، عبادت صرف میری ہوگی اور خدمت ماں باپ کی ہوگی۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ نوجوان جو شادی کے بعد بگڑ جاتے ہیں، بقول لوگوں کے کہنے کے مطابق کچھ لوگ بدل بھی جاتے ہیں کہ اپنے والدین کو بھول جاتے ہیں، انہیں خرچہ نہیں دیتے ہیں، اپنے بیوی بچوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ ماں کا مقام اتنا بلند ہے کہ اگر اسے ناراض کرو گے تو قسم خدا کی مرتے وقت تمہارا خاتمہ بھی خیر سے نہیں ہوگا، یعنی بے ایمان بھی جا سکتے ہو۔ لہٰذا اگر ایمان پر اس دنیا سے جانا چاہتے ہو تو والدین کی قدر کرنا، عزت کرنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، والدین کے متعلق قرآن عظیم میں جگہ بجگہ اور حدیث پاک میں جگہ بجگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، انہیں اف تک نہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نبی پاک کا مبارک دور ہے، پیارے نبی تشریف فرما ہے، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت جاہمہ ہے، وہ بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، یا حبیبی یا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری آج خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں، کیونکہ رب نے مجھے جسم سے نوازا، جان سے نوازا، مال سے نوازا، دھن دولت سے نوازا، بچوں سے نوازا اور تمام دولتوں سے نوازا۔ پیارے رسول، میری خواہش یہ ہے کہ میں اپنے رب کا شکریہ ادا کروں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو بنانے والا ہے، اور اس جنت کو پیارے آقا کے دست مبارک میں اللہ نے دے دیا ہے، یعنی خالق جنت اللہ ہے اور مالک جنت مصطفیٰ ہے۔ تو میری خواہش یہ ہے اے پیارے رسول کہ خالق جنت بھی خوش ہو جائے اور مالک جنت بھی خوش ہو جائے، اس لیے میں رب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اے جاہمہ، تیری خواہش تو بڑی اچھی ہے، بہت عمدہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تو رب کا شکریہ ادا کیسے کرو گے؟ تیرا انداز کیا ہوگا؟ تیرا طریقہ کیا ہوگا؟ تو پیارے رسول کے پیارے صحابی حضرت جاہمہ فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے مجھے جوانی دی ہے، میرے اندر طاقت ہے، میرے اندر قوت ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں تیز تلوار لے لوں اور جہاد کے لیے نکل جاؤں، میدان جہاد میں جہاد کرتے کرتے میں شہید ہو جاؤں یا سامنے والوں کو میں مار ڈالوں، جس سے ہمارا رب خوش ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے جاہمہ، تلوار اٹھانا معمولی کام نہیں ہے، کیا خبر، کیا معلوم کہ تم اس جہاد میں کامیابی ہو جاؤ گے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سامنے والا دشمن تجھ پر وار کر کے تجھے شہید کر ڈالے، تو اس سے کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ تیرے بچے ہوں گے، ماں باپ بے سہارا ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ اے جاہمہ، تلوار اٹھانا کمال نہیں، کیا میں کوئی ایسا نسخہ بتا دوں کہ نہ تلوار اٹھانا پڑے، نہ جنگ میں جانا پڑے، نہ جہاد کرنا پڑے، نہ دشمنوں سے مقابلہ کرنا پڑے، لیکن تجھے
जन्नत में मिल जाए, साहब जन्नत में मिल जाए। हजरत जहमा प्यारे नबी से फरमाते हैं, हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप वही तरीका बता दे, ये जाहमा उसी पे अमल करके अपने रब को भी खुश कर लेगा, अपने रसूल को भी खुश कर लेगा और जन्नती बन जाएगा, जन्नत को भी पा जाएगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, ए जाहमा फलज़महा इन्नल जन्नता तहता अक़दामुहा, ए जाहमा क्या तेरी माँ जिंदा है? हजरत जाहमा फरमाते हैं, या रसूलल्लाह मेरी माँ जिंदा है। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि घर जाओ, उनके कदम को चूम लो, खुदा की कसम जन्नत तेरे माँ के कदमों के नीचे है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आपको क्या समझ में आया कि माँ का मकाम कितना बुलंद है, बाप का रुतबा कितना आला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस जन्नत को माँ के कदमों के नीचे रख दिया है। अगर आप जन्नती बनना चाहते हैं, वो नौजवान जो अपने वालिदैन की इज्जत नहीं करते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते हैं, वो होश के नाखून ले, अपने वालिदैन को नाराज ना करे, वरना ठिकाना कहीं और हो सकता है, अल्लाह ना करे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक तवज्जो तलब नुक्ता मैं आपको दे रहा हूँ। ये बताएं, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों में सबसे अफजल वाला चीज़ें दुनिया भी है, चांदो सूरज भी है। यानी दुनिया की अल-मुख्तसर ये कह रहा हूँ कि दुनिया की तमाम चीज़ों को ले लें आप, ये तमाम नेमतें अल्लाह ने दी है, लेकिन तमाम नेमतें एक से एक है, एक से बढ़कर एक है। रब की नेमतों का कोई जवाब नहीं है, रब की नेमतों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन इन तमाम नेमतों से उठकर ऊपर जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जन्नत को बनाई, जन्नत को पैदा किया। क्या आप बता सकते हैं कि जन्नत जैसी कोई उम्दा चीज भी दुनिया में है? नहीं। यानी पता चला कि जन्नत सबसे अफजल व आला शय है। जिस तमाम किताबों में सबसे अफजल व आला किताब कुरान करीम है, तो अल्लाह ने उसका मकाम भी बुलंद रखा है, अफजल रखा है। इनमें से कोई ऐसा कोई नहीं हो सकता है जो खुद ऊपर आराम करे और नीचे कुरान को रखे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक के दिल में, हर एक को मालूम है कि कुरान सबसे अफजल वाला किताब है, अल्लाह की किताब है, इसका मर्तबा बहुत बुलंद वाला है। तो खुद तो नीचे सोएगा लेकिन कुरान को ऊपर रखेगा, उसे इज्जत देगा। इसी तरह जन्नत तमाम चीजों में अफजल वाला है। जन्नत के नहरों का जवाब नहीं, जन्नत के बागात का जवाब नहीं, जन्नत के मेवा का जवाब नहीं, जन्नत के शहद का जवाब नहीं। जन्नत का शहद यहाँ के शहद से लाखों दर्जा ऊपर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर ये कि जन्नत से लेकर जन्नत की तमाम चीजें अफजल व आला है, तो उसका मकाम भी तो अफजल व आला होना चाहिए। बताइए, बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? उसका मकाम भी अफजल व आला होना चाहिए। लेकिन जब हम गौर व फिक्र करते हैं, हदीस पाक का मुताला करते हैं, हदीस पाक को पढ़ते हैं, तो हमें मिलता है कि जन्नत, आपकी जन्नत, हमारी जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। हम रब की रहमत से पूछना चाहते हैं, माज़अल्लाह मालिक व मौला, हम तेरे बनाए हुए तरीके पर, हम तेरे बनाए हुए तरीके और तेरे फैसले पर माज़अल्लाह एतराज नहीं करते, लेकिन हम तेरी रहमत से पूछना चाहते हैं कि जन्नत इतनी अफजल शय है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। जन्नत की तमाम चीजें अफजल आला है, तो उस जन्नत को तुमने रखा कहाँ? यानी माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। मालिक व मौला, जब जन्नत इतनी अफजल आला शय है तो उसका मकाम भी बहुत ही बुलंद होना चाहिए, उसका मकाम भी अफजल आला होना चाहिए। लेकिन उस जन्नत को तुमने हमारे माओं के कदमों के नीचे रख दिया, ये तूने क्या किया है मालिक व मौला? तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब की रहमत से पूछना चाहते हैं कि हे मालिक व मौला, तूने उस जन्नत को मेरी माओं के कदमों के नीचे रख दिया है, इसमें हिकमत क्या है, इसमें फलसफा क्या है, इसमें अक्लमंदी क्या है? हे मालिक व मौला, अगर तुझे उस जन्नत को मेरी माँ के वजूद में ही रखना था, तो सर से लेकर पांव तक मेरी माँ के वजूद में सबसे अफजल अजमत वाला ये पेशानी है, उस जन्नत को इस पेशानी में रख दिया होता। अगर माँ के वजूद में ही रखना था तो माँ की दुआओं में रख दिया होता। उस जन्नत को माँ के वजूद में ही रखना था, तब माँ के आंचलों में रख दिया होता। ए मालिक व मौला, माँ के सीने में रख देता। माँ के अंदर बेशुमार अफजल व आला शय है,
اس افضل و اعلیٰ چیز میں رکھ دیتا، لیکن تو نے یہ کیا انصاف کیا، کیا فیصلہ کیا کہ ماں کے وجود میں جو سب سے کمتر حصہ ہے اس کمتر سے بھی کمتر حصہ میں رکھ دیا، یعنی تلوے کے نیچے کم سے کم اتنی بھی عزت دے دیتا کہ کم سے کم تلوا سے اوپر پاؤں پر ہی رکھ دیتا، لیکن تو نے یہ کیا کیا؟ تو شاید رب کی رحمت کی طرف سے یہی جواب آئے گا کہ اے میرے بندو، کان کھول کر کے سن لو، بے شک اس جنت کو میں تیری ماں کے پیشانی میں رکھ دیتا، تیرے ماں کے کلیجے میں رکھ دیتا، تیری ماں کے دل میں رکھ دیتا، لیکن میں نے اس جنت کو تیری ماں کے قدموں کے نیچے اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ دنیا کی تمام اولادیں جان لے کہ جب ماں کے قدموں کا یہ عالم ہے تو اس کی پیشانی کا عالم کیا ہوگا، اس کے سینے کا عالم کیا ہوگا، اس کے آنچلوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی دعاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کیا سمجھ میں آئی بات کہ ماں کا مقام بہت ہی بلند و بالا ہے؟ اس لیے نہیں کہا گیا، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بچہ یا بچی صبح اٹھ کر محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دنیا میں بے شمار حاجی ہیں، یہاں بھی بے شمار لوگ ہوں گے حج کر کے آئے ہوں گے، کیا وہ حاجی صاحب بتا دیں گے کہ مولوی صاحب میرا حج قبول ہے، گارنٹی میں دے رہا ہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں بتا سکتا ہے، کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ میرا حج قبول ہو گیا۔ وہ حاجی صاحب یہی کہیں گے کہ مفتی صاحب حج کرنا میرا کام تھا اور قبول کرنا رب کی رحمت کا کام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اتنا کوئی بچہ سنے گا تو اپنے والدین کے عشق میں اچھل جائے گا، مچل جائے گا، دیوانہ ہو جائے گا، کھڑے ہو کر کے کہے گا کہ واہ ماں کا مقام، واہ باپ کا مقام، کہ حاجی 2 مہینہ، 1.5 مہینہ، 3 مہینہ اپنا وقت برباد کرے، 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ روپے بھی خرچ کرے، تمام مشقتیں پریشانیاں اٹھائیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھیں، نوافل پہ نوافل پڑھے، لیکن واہ رب کی رحمت، اس کے حج کی کوئی گارنٹی نہیں، اس کے حج کی کوئی گارنٹی نہیں، قبول یا نہ منظور، قبول ہوئی یا نہیں، لیکن واہ رب کی رحمت، میری ماں کا مقام، میری ماں کا مقام کتنا بلند ہے کہ اگر کوئی بندہ صبح اٹھ کر اپنے ماں باپ کو دیکھ لے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھتے کیا ہو، میرے بندے نے اپنے والدین کے چہرہ کو دیکھا ہے، اس کی نظر جھکنے سے پہلے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو حج مقبول۔ فرشتے فوراً حج مقبول لکھ دیتا، یعنی قبول حج۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ سوچیں وہ نوجوان جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے وہ بدنصیب ہیں۔ قسم خدا کی، اگر والدین کو ستاؤ گے، والدین سے دوری اختیار کرو گے تو اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کر دے گا، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے وہ جنت سے دور ہو جاتا ہے، حبیب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہو جاتا ہے وہ جہنم کا حقدار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کو سمجھنا ہے ان میں سے جن کے بھی والدین بحیات ہیں، آپ پر ضروری ہے کہ والدین کیسے بھی ہوں، جاہل ہو یا پڑھے لکھے ہوں، نمازی ہو یا بے نمازی ہو، یا گناہ کرنے والے ہو یا نیک کام کرنے والے، بس آپ کا فرض ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرے، ان کی خدمت کرے، انہیں اف تک نہ کہیں اگرچہ وہ غلط کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بچہ اپنے والدین کی قدر کرتا ہے تو اسے کلمہ شریف نصیب ہوتا ہے، اور دنیا سے جب جاتا ہے نا تو مومن بن کر جاتا ہے۔ حدیث پاک میں سنا دوں، ایک صحابی رسول تھے اور جاگنی کا عالم تھا، نفسی کا عالم ہے، لیکن روح اس کے جسم سے نہیں نکل رہی ہے، ان کے گھر والے پریشان ہیں۔ ایک صحابی رسول پیارے رسول کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، عریضہ پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ فلاں شخص جاگنی کے عالم میں تڑپ رہا ہے، بستر پر بے چین و بے قرار ہے، لیکن روح نہیں نکل رہی ہے، یا رسول اللہ آپ چلیں ان پر رحم کریں، آپ
دو عالم کے حبیب ہیں، طبیب ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ چلیں۔ پیارے نبی اپنے صحابی رسول کے ساتھ اس صحابی کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ بے چین و بے قرار ہے، بستر کے عالم پہ ہے، بستر میں ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، بے چینی کے عالم میں ہے، لیکن زبان پر کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، کوشش کر رہا ہے لیکن زبان نہیں کھل رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ صحابی رسول نے ارشاد فرمایا ہاں یا رسول اللہ اس کی ماں زندہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جا اس کی ماں کو بلا لا۔ صحابی رسول جاتے ہیں، اس کی ماں سے عرض کرتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں تجھے پیارے رسول نے بلایا ہے، آپ چلیں پیارے۔ فوراً دوڑتی ہوئی نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے۔ قسم خدا کی مومنوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی تیرا لڑکا کیسا تھا؟ اس بڑھیا نے کہا یا رسول اللہ بہت اچھا تھا، نمازی تھا، عبادت گزار تھا، زکوٰۃ بھی دیا کرتا تھا اور ہر نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا، غریب و مساکین کی امداد بھی کیا کرتا تھا، علماؤں کی قدر بھی کیا کرتا تھا، عالم دین کی عزت بھی کیا کرتا تھا، مفتیوں کی عزت بھی کیا کرتا تھا۔ اے یا رسول اللہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی، رات رات بھر عبادت کیا کرتا تھا، راتوں رات تہجد اور نوافل پڑھا کرتا تھا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں بوڑھی کیا تم اس سے ناراض ہو؟ وہ بڑھیا کہتی ہے ہاں یا رسول اللہ میں اس سے ناراض ہوں، اور فقط اس لیے ناراض ہوں کہ مجھ سے اپنی بیوی کو چاہتا ہے اور یہ غلطی میں معاف نہیں کر سکتی ہوں۔ اللہ کے نبی جلال میں آ جاتے ہیں، اللہ کے نبی غضبناک ہو جاتے ہیں، اپنے صحابیوں کو حکم دیتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں جاؤ لکڑیاں جمع کرو، اللہ اکبر، لکڑیاں جمع ہو جائے، اس میں آگ لگا دو۔ بڑھیا کہنے لگتی ہے یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب تیرے سامنے تیرے بیٹے کو اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ بڑھیا کہنے لگتی یا رسول اللہ میں اپنے سامنے اپنے لختے جگر نور نظر کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں، کیا اسی لیے میں نے اسے پالا ہے، اسے بڑا کیا ہے، 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تمام مشقتیں پریشانیاں برداشت کی، کیا اسی لیے کہ ایک دن اپنے سامنے اپنے نور نظر کو اپنے لخت جگر کو آگ میں جلتا ہوا دیکھوں؟ یا رسول اللہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں ہرگز دیکھ سکتی ہوں، یا رسول اللہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے بڑھیا جب تم دنیا کی آگ میں اپنے بیٹے کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہو تو آخرت کی آگ کو کیوں پسند کرتی ہو؟ اللہ کے نبی کی بات کو سن کر بڑھیا عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ اگر ایسی بات ہو جائے، اگر ایسی بات ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آپ کے تمام صحابہ گواہ ہو جائیں، تمام صحابہ گواہ ہو جائیں، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے لڑکے کی غلطی کو یہیں پر معاف کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ جو ہی معاف کرنا تھا صحابی رسول کی زبان پر کلمہ شریف جاری ہوا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی، نکل گئی۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں بولا تھا کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے نا تو مرتے وقت اسے کلمہ شریف نصیب نہیں ہوتا ہے، لہٰذا جن کے والدین ناراض ہوں ان پر ضروری ہے کہ یہاں سے جائیں اور فوراً پاؤں پکڑ کر معافی مانگے، شرم نہ کریں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما کرو تاکہ کل قیامت کے دن پیارے آقا سے کہہ سکو یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق میں نے اپنے ماں باپ کے قدموں کو چوما ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے قدموں کو چومتا ہے وہ جنت کے دروازوں کو چومتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے قول کے مطابق میں نے جنت کو چوما ہے۔ پیارے رسول خوش ہو جائیں گے، اور اگر آپ گنہگار ہیں تو اللہ اس کے طفیل اس کے سبب آپ کی مغفرت فرما دے گا۔ لہٰذا آپ کثر شان نہ سمجھے، انسلٹی آپ ان میں بے عزتی نہ سمجھے، آپ جائیں اپنے گھر پر اپنی ماں کے قدم کو کم سے کم ایک بار ضرور چوم لیں۔ جن کے ماں باحیات ہیں، جن کے باپ باحیات ہیں، جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ ان کی قبر پر جائیں اور قبر کی طرف سے ان کے قدموں کو چوم لیں، یہ بھی مانا جائے گا۔ اور جن کے والدین کی قبر کا معلوم نہیں کہ والدین کی قبر کہاں ہے، تب تو وہ تو کشمکش میں رہیں گے، ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ کہیں ایک جائے ایسے مقام پر جہاں سناٹا ہو یا قبرستانی میں چلے جائے، ایک لکیر کھینچ لے، یہ بھی حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور یہ تصور کرے
کہ ہمارے باپ کی قبر یہ ہے، ہمارے والدین کی قبر یہ ہے، ماں یا باپ دو لکیر کھینچا اس کو چوم لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی محبت کی وجہ سے آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ کا ٹائم ہو چکا ہے، میں اپنی باتوں کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ وقت ملے گا تو پھر آگے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل نیو اسلامک نیٹ ورک سبسکرائب کریں۔